الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعا پروردگار عالم ملک صاحبان کی یہ صفی عذاب اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا کائنات کی سب سے افضل پاک بی بی کے ذکر میں حاضری دینا، آپ کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم بی بی پاک کی عظمت کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے۔ کس قدر دل خوش ہوا ہے اس پاک جگہ کو دیکھ کے، جس مومن نے، ملک صاحبان نے، سیدزادے نے کسی بھی طرح سے اس پاک گھر میں حصہ لیا ہے، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو مولا ان کی قبروں میں رحمت نازل فرمائے، اور اگر موجود ہیں تو مولا ان کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے بھائی ملک عباس صاحب، ملک مسلم صاحب، پروردگار پاک بی بی کی نالین کے صدقے میں یہ خصوصی دعا ہے، مالک ان کی نسلوں میں عزاداری کا تسلسل جاری فرمائے۔ پروردگار اس پاک ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ میرے اللہ، آج اس پاک ملکہ طہارت بی بی کا ذکر ہے جس کی ایک دعا کو عباس کہتے ہیں۔ مالک تجھے واسطہ سخی با وفا عباس کی جوتی کا، جو مومن جو حاجت اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، مالک سیدہ کی عظمت کے صدقے میں وہ تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ باجرہ گڑھی کے جتنے افراد شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، اگر وہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں اور دنیا سے جا چکے ہیں، مولا سب کے درجات بلند فرمائے۔ پروردگار اس پورے علاقے پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے، زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے، اور بالخصوص بالاخص پاک حسین کی، پاک اماں کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ حلالی موالی زیادہ ہیں، آواز تھوڑا ہے جی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت ہے جناب؟ میں نے کوشش تو کیا قریب آنے کی، لیکن ابھی بھی تھوڑا فاصلہ ہے۔ اگر مجھے اجازت دیتے ہیں تو پھر میں کرسی لے کے اور آپ کے قدموں میں، کیونکہ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، ہاں، کیونکہ میرا حق بنتا ہے میں آپ کی نوکری کروں، آپ میرے سردار ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ سرکار اجازت بات شروع ہو جائے۔ جیسا کہ میرا ہر مومن بھائی جانتا ہے کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ پاک ملکہ طہارت سے منسوب وقت ہے۔ میں طالب علم ہوں، کوئی بڑا عالم دین ہو، کوئی ذاکر صاحب ہو، میرے بعد ملک صاحب آئیں گے، کوئی بھی ذاکر وائز ہو، اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ ان ایام میں ایک ہی مرکز پہ پاک بی بی کی نالین پہ اپنا سجدہ ذکر پیش کرے۔ تو میں بھی انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں اسی پاک بارگاہ میں سجدہ ذکر پیش کرنے لگا ہوں۔ میں جب سے باجرہ گڑھی میں نماز عشق پڑھ کے گیا ہوں، یقین کیجیے آپ نے تو بڑی محبت فرمائی،
कहीं टेलीफोन भी आया, मस्कत तक से भी फ़ोन आए कि हम बड़ा आपसे प्यार करते हैं, बड़ा मज़ा आया। यकीन जानिए मैं बावजू बैठा हूँ, इस मेंबर की कसम है, मैं खुद आपसे उदास था कि इतनी अच्छी मेहमान नवाजी आप करते हैं कि इस काबिल जाकिर होता भी नहीं है जितनी आप दुआएं देते हैं। तो मेरी तरफ से तो यही है कि पाक बीबी आपकी इज्जत और रिज़्क में इजाफा फरमाए। अब बिल्कुल दुनियादारी की बातें छोड़ के नमाज इश्क की तरफ आइए। चूँकि मैं जनाब के पाकीज़ा मिजाज को समझ चुका हूँ, तकरीबन सवा घंटा की गुफ्तगू थी और मैं आपके मिजाज को समझ चुका हूँ कि किस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुम माशाल्लाह कि आपका मयार है मार्फत का। एक एक इशारा आप समझते हैं। अगर ऐसा कोई बयान मेरे मुंह से निकले पाक बीबी के सदके में कि आप भी कहें कि मौलवी साहब ये बयान पहले आम तो नौजवानों से कह रहा हूँ कि आमतौर पर हमने नहीं सुना, फिर आपका हक बनता है कि नौकर समझ के मुसाफिर समझ के मेरी हौसला अफजाई की जाए। अगर मेरा कलाम हक हो और बिल्कुल नए एंगल का हो, फिर आपकी सोनी आवाज मिंबर तक आए। आइए फजूल बातें बिल्कुल छोड़ूं और पहला कसीदे का फिक्रा कहूं। कौन बतूल जिसकी मंगनी को कुरान मेराज कहे उसे बतूल कहते हैं। अल्लाह आपके हाथों को क्या कहने भाई आपके। मलिक साहब मालिक आपको सलामत। आपका मजमा क्या बात है। बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह जनाब। अल्लाह आपको सलामत रखे। मौला आपको, मैं बाबा जी मैं नौकर रहा, बाबा जी मैं नौकर, मैं मालिक आपको सलामत रखे। मैं आपका खादिम हूँ। बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि बेटा दोबारा कहो। तो चूंकि कुछ मासूम बच्चे भी बैठे हैं तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप मेरे ख्याल है स्कूल तो जाते हैं ना बेटा, तो बेटा स्कूल में और कॉलेज में छुट्टी होती है। तो पूछा जाए जी सर जी छुट्टी कैसी है, कल ना तो संडे है ना कोई ईद है, क्या बात है। तो वो कहते हैं बेटा मेराज शरीफ है, आज की रात जो है वो मेराज शरीफ की है, तो सारी रात इबादत करेंगे, इसलिए बेटा कल छुट्टी है। खुदा की कसम लोग शायद ये समझते हैं कि परवरदिगार आलम ने रसूल को इसलिए बुलाया कि वो आपको कुछ दिखाए। हालांकि मैं ये समझता हूं मज़हब जाफरी का अकीदा यह है कि नबी पाक जहां गए थे वही उनका असली पिंड था भाई, वही उनका असली वतन था। तो असल में चूंकि बुजुर्गों ने कहा कि बेटा फिर क्या इसलिए कह रहा हूं, असल में परवरदिगार ने सिर्फ इसलिए बुलाया था हबीब जरा काबा का हुसैन पे मेरे करीब आ, मैं तेरी ज़हरा का रिश्ता अपने अली से करना चाहता हूं। मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। इसलिए आपके नौकर ने कहा कि जिसकी रस्म मंगनी को कुरान मेराज कहे, किबला मालिक आपको सलामत रखे, उसे बतूल कहते हैं। कोई ऐसा शिया बच्चा है जिसने ये हदीस ना सुनी हो मिंबर हुसैन के सदके में कि सरकार ने कहा अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना। अभी मैं जब आ रहा था वुजू करके मलिक साहब के घर से तो मेरे कई बुजुर्ग रास्ते में मिले जो मुझे कह रहे थे कि मौलवी साहब यहाँ पे हमारे पाकीज़ा मजमे में शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, तो बयान ऐसा हो कि सबको लुत्फ आए। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसी तरह का बयान हो जो सबको समझ भी आए और सबको लुत्फ भी और सबकी दुआ भी आ जाए। मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों याद रखिए ये जो हम कहते हैं ना कुल्लो ना मोहम्मद, पहली बात यह है कि ये फ़कत मज़हब जाफरी के पास हदीस नहीं है। हमारे जो सुन्नी भाइयों का सबसे ज्यादा तबका है ना वो है हनफी बरेलवी, और इनके जो इमाम हैं हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी जिनके नाम से उनका मसलक है हनफी बरेलवी, वो कहते हैं इसी हदीस को कि ये वो घर है जिसका बच्चा बच्चा नूर का है। ये उसी हदीस की तरफ इशारा है कि पहला भी मोहम्मद है, दरमियानी भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, सब के सब मोहम्मद हैं। अगर जनाब सैयदा का कसीदा सुनने आए हैं फिर जहां जहां बैठे हैं आपकी पाकीज़ा वाल मिंबर तक आए। कौन बतूल जिसकी मंगनी की रस्म को कुरान में राज कहे वो बतूल। मलिक साहब जिसकी औलाद आले मोहम्मद होकर फिर मोहम्मद हो जाए उसे बतूल कहते हैं। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। सारे हैदरी मालिक आपको सलामत रखे। खुदा आपकी इज्जत और रिज़्क में इजाफा फरमाए। जिसकी सदके जामा मलिक साहब मुझे इजाजत देते हैं कि मैं यहां पे कसीदा एक लम्हे के लिए रोकूं और इस हदीस की वजाहत करूं कि यह सरकार ने कहा क्या है कि सबके सब मोहम्मद हैं। तो पहले जरा अरबी का लफ्ज सुनिए अव्वलो, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझसे बेहतर दीन समझने वाले बैठे हैं, ये तो ड्यूटी है ना, मौलाना लगाइए किसी के यहाँ किसी के वहां। अव्वलुना नूनुल फिन्ना, औसतुना, आखिरुना, कुल्लुना, ये नूनुल फिन्ना अरबी में कहाँ आता है? ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना ज़रबता ज़रबतुम ज़रबतुम ज़रबते ज़रबतुम ज़रबतुना ज़रबतु ज़रबना। हम सब ने मारा। इस नाम में बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। खुदा की कसम रसूल का मतलब यह नहीं कि 14 मोहम्मद है ना, कुरान की कसम कुल्लो ना मोहम्मद का मतलब यह है असगर भी मोहम्मद है, सकीना भी मोहम्मद है।
ہائے ہائے، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اصغر بھی محمد ہے، اکبر بھی محمد ہے، غازی بھی محمد ہے، قاسم بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے، اور خود محمد بھی محمد ہے۔ جیسے مرد محمد ہے ویسے اس گھر کی خواتین بھی محمد ہیں، سکینہ بھی محمد ہے، کبرا بھی محمد ہے، عالیہ بھی محمد ہے، کلثوم بھی محمد ہے۔ اگر آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی پھر سینہ تان کے بعد سنیے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کسے ہیں؟ جس کے ایک کندھے پہ حسن ہے، ایک کندھے پہ حسین ہے، اور جب بت توڑنے کی باری آئی تو علی جیسی امامت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تو ملک صاحبان نتیجہ کیا نکلا؟ محمد اسے کہتے ہیں جو امامت کو اٹھا لے۔ یہی وجہ تھی شام غریبہ سجاد کو اٹھا کے بی بی نے کائنات کو بتا دیا پھوپھی بن کے نہیں اٹھا رہی، محمد بن کے۔ اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کون بطول؟ آپ کے کیا کہنے، آپ کے سننے کے صدقے، یہ مہمان نوازی آپ کی ایسی ہے جس کی منگنی کی رسم کو قرآن میں راج گئی، جس کی اولاد آپ کی سمجھ کے صدقے، بسم اللہ جناب، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے، وہ بطول۔ اب خدا کی قسم اگلا تیسرا فکرہ باجرہ گڑی والو، وحدہ لا شریک کی قسم، آپ میں سے کوئی حلالی اٹھ کے ممبر پہ آئے، نوکر کو یہاں بٹھائے اور میرے سامنے آپ یہ فکرہ کہیں، آپ کا پتر ہوں، آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے سنا جاتا ہے۔ اتنا بڑا فکرہ ہے، اس امید کے ساتھ کہ اب آپ فریش بیٹھے ہیں، ہر حلالی کے سینے کی قوت تک آواز ممبر تک آئے گی۔ کون بطول؟ جس کی رسم منگنی معراج ہے، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے، وہ بطول ہے۔ اب تیسرا فکرہ برداشت کیجیے، جگر پہ ہاتھ رکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ملک صاحبان، علی ولی اللہ کی قسم، نبیوں کی روحیں قبض کرنے والا اسرائیل جس کے پاس نہ آ سکے اسے بطول کہتے ہیں۔ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلام، صدقے جاواں، بابا جی مہربانی، جناب سعید آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے سامنے محترم کہ آپ شیعہ مدرسے کسی میں بھی داخل ہو جائیں، آپ کا امتحانی سینٹر جو ہے وہ یا لاہور بنتا ہے یا اسلام آباد بنتا ہے۔ میں نے اور حضرت علامہ قبلہ اظہر عباس حیدری مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، ہم نے کئی امتحان اکٹھے دیے ہیں۔ لاہور میں امتحان تھا میرا فقہ کا، فون آیا، جی مول صاحب ایک مومن ہے گرکی ہاسپٹل میں جو جلو موڑ کے ساتھ ہے، وہاں پہ جانا ہے۔ تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، 15 سال سے بھی شاید پہلے کی بات ہے۔ میں چونکہ اس وقت ذاکر پراپر نہیں تھا، میں طالب علم تھا، میں وہاں گیا۔ ایک بڑی سی بس میں سوار ہوا، جو جھوٹ بولے اس کی قبر پہ اللہ لعنت کرے۔ بس میں ایک بابا جی مولوی صاحب، اتنی ان کی داڑھی، جو میرے سنی بھائی بیٹھا توجہ رکھیے گا، اتنی داڑھی، ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، میں بیٹھا تھا۔ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اگر میں بات بنانے کے لیے کر رہا ہوں، سچی بات کر رہا ہوں۔ اتنی داڑھی کے ساتھ وہ کتابیں ہاتھ میں پکڑ کہتے ہیں جو سوال کا جواب دے گا کتاب انعام ملے گی۔ میں نہیں دے سکا، میں خاموش تھا، میں چپ تھا، میں ایسے جھوٹ کیوں بولوں۔ سوال سنیے، وہ کہتے ہیں وہ کون سی ذات ہے جس کی روح قبض کرنے کے لیے خود اللہ کا حکم تھا، اسرائیل نہیں آ سکتا۔ پائنٹن کی قسم ساری بس چپ ہو گئی مجھ سمیت۔ وہ خود ہی کہتے ہیں میں دسا، وہ حسین کی ماں ہے۔ ہائے ہائے، وہ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت، صدقے جاواں، وہ حسین کی ماں ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، آپ نے ابھی میرے بعد میں ملک صاحب پڑھیں گے، آپ نے 1000 مرتبہ نہیں سنا ذاکرین سے کہ نبی پاک کا آخری وقت تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، پاک سیدہ نے پوچھا بابا یہ باہر کون ہے؟ فرمایا بیٹی یہ وہ ہے جو کسی بھی دروازے پہ اجازت، یہ تیرے در کی عزت ہے کہ یہ کھڑا اجازتیں مانگ رہا ہے۔ صدقے جاواں، یہ کون تھا؟ اسرائیل ہے نا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا مطلب ہے جناب مصطفیٰ کی روح لینے بھی اسرائیل آیا تھا۔ جب تیرے مرشد کو مسجد میں ضربت لگی فزت برب الکعبہ، اور 2 دن کے بعد میرے مولا کی روح پرواز کر گئی، تب بھی اسرائیل آیا تھا۔ جب تیرے بادشاہ حسن کو زہر ملا، اسرائیل آیا تھا۔ اور جب
नमाज असर के सजदे में शब्बीर थे और कह रहे थे सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि, और 13 फजाइल पढ़ रहा हूँ, 13 ज़रबें चल रही थी, तब भी पास खड़ा इजराइल रो रहा था। इसका मतलब है हुसैन हो तब भी आया था, हसन हो तब भी आया था, अली की रूह लेने आया था, मुस्तफ़ा की रूह लेने आया था। तो वजह क्या है? सैयदा की रूह लेने इजराइल पे आना हराम है। परवरदिगार वजह क्या है? हर हलाली बोले शिया होता ही वो है जो गैरतमंद हो। मालिक वजह क्या है? फरमाया वजह फकत ये है, पर्दा हर किसी को प्यारा है, ज़हरा अल्लाह का पर्दा है। भाई सदके जावा नौजवानों, बच्चों समझ आ रही बेटा आपको? जी सदके हैदरी, बिस्मिल्लाह करा। मालिक आपको सदके जावा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। ये आपकी दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले। मोहतरम सामने, मैंने पहले आगाज में कहा था कि बाजरा गढ़ी एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया का हर जाकिर पड़ा है, हर आलिम पड़ा है। यहां पढ़ना आसान नहीं है। हाँ, एक एतबार से बड़ा आसान है कि मलिक साहबान इमाम हुसैन का सदका बहुत ज्यादा देते हैं, न्याज तो बड़ी मिलती है यहाँ पे, लेकिन वैसे पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ मजलिसें इतनी होती हैं कि बच्चे जो छोटे बच्चे नौजवान हैं, इनमें बड़ी मार्फत है जिक्र हुसैन के सदके में। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं जब भी आप मुझे बुलाएं, मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई ऐसे जुमले लेके आऊं कि नौजवानों के बच्चों की तरबियत हो जाए। आज मेरे ख्याल बच्चों ने आज सुना है, पहली मरतबा सुना है कि इजराइल भी पाक बीबी के पास नहीं आ सकता। अब बेटा, जिसके पास फरिश्ता भी नहीं आ सकता, जो उसका शौहर हो उसे अली कहते हैं। हाय हाय हाय, सदके मालिक आपको सलामत रखे। उच्चा नारा हैदरी, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे। अच्छा देखिए, मैंने जुमला पढ़ा, आपने कहा नारा हैदरी या अली, सबने कहा या अली, और यही इतराज होता है। भाई शिया सुनी भाई, मुझे पता है कितने बैठे हुए हैं, सुनिएगा, इतराज होता है तीसरे तबके की तरफ से। शियो और काले कपड़े वालों, मैं ये जुमला मेरे ख्याल है मुझे जोर नहीं लगाना पड़ेगा, जुमला में इतना जोर है। और जहां बैठते हो अली 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 करते हो, और कभी अल्लाह अल्लाह भी किया करो। और मेरे ख्याल है अब तो वो नात भी आ गई है, अल्लाह अल्लाह, है ना, अल्लाह अल्लाह किया करो। तो भाई याद रखिए, जो बंदा भी अली को मौला मानता है, अगर उसमें इतनी सी भी अक्ल है तो उसे पता है जिसे मैं मौला मान रहा हूं एक सैयद है जो इसका भी मौला है। हाय हाय, चाचारी मेहरबानी, चाचारी शुक्रिया। वो कौन है? वो बतूल का बाबा है। अच्छा, मौला अली के बाद का नंबर आ गया पैगंबर आजम का, यानी ऊपर वाला। अब जो बंदा नबी नबी करता है, उसे पता है कि नबी भी आखिरी मौला नहीं। चाचारी मेहरबानी, कोई है जो मुस्तफा का भी मौला है और वो जली है। इसका मतलब है अली वालों पे एतराज ना करके ये अली अली करते हैं, अल्लाह नहीं करता। खुदा के बंदे, जो बंदा अली अली करता है ऑटोमेटिकली वो नबी नबी भी करता है, वो अल्लाह अल्लाह भी करता है। अब फिक्रा मैंने कहना है, मुझे बताया गया है यहाँ शिया भी है, यहाँ सुन्नी भी है, यहाँ अहले हदीस भी है, लेकिन फिक्रा सुनिए हजरात, लोग कहते हैं भाई मुस्लिम जी कि शिया अली अली करते हैं, अल्लाह अल्लाह नहीं करते। मुझे वाहदा, या अल्लाह सारे बोले, मुझे वाहदाहु ला शरीक की कसम, अगर हवेली ज़हरा ना होती, अल्लाह वालों को पता ही ना चलता कि उसका नाम अल्लाह है। बाजरा गढ़ी जिंदाबाद है भाई, बाजरा गढ़ी जिंदाबाद है, मलिक साहबान जिंदाबाद, सारे शिया मोमिन सदके सारे सारे हैदरी। मालिक आपको सलामत, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए। मैं बिस्मिल्लाह करा भाइयों, ये थी तमहीद। आपको पता है कि हमारे बिस्मिल्लाह करा भाई, मौला आपकी मार्फत में इजाफा फरमाए। ये जो आपकी दुआ निकलती है ना दिल से, यही हमारी ढाल है, वरना जैसा वक्त चल रहा है हम कभी भी जिंदा ना रहे, एक महीने के बाद मारे जाएं। ये जो हम जिंदा हैं, ये आपकी दुआओं का सदका है। मेरे अजीजों, ये मैंने 4-5 जुमले पढ़े तमहीद के लिए। आपको पता है हमारे जो जाकिरीन हैं तमहीद करते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं उठो भाई जो आनो, है ना, तो फिर सोजी खड़े करके किसी शुरू करते हैं। अब मेरे कसीदे का पहला फिक्रा, ये तमहीद खत्म, मेरी रुबाइयां शेर खत्म, अब कसीदे का पहला फिक्रा। जब भी हमने माइक पे पाक सजदा की शान पढ़ी, दुश्मन क्या करते हैं, हमेशा मुखालिफिन का वतीरा क्या है, वो हजरत मरियम को लाते हैं मुकाबले में। अगर इतने मजमे में 5 बंदे भी वो समझें जो मैं कहना नहीं चाह रहा, वो समझें, तो मैं सलाम करूंगा। मौली साहब, ये जो तू बीबी फातिमा के मुकाबले पे मरियम को लाता है ना, ये तेरा लाना इस बात की दलील है कि तेरे घर में ऐसी कोई बीबी नहीं है। हाय हाय,
صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تیرے پاس ایسی کوئی ہستی بابا جی نہیں ہے. اس لیے چلاتا نا. اب سن لیجیے، اب سنیے، یہ ہے قصیدے کا پہلا فقرہ. اب کتنا سننا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نوکر تو نوکری کے لیے آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران، قرآن مجید کا تیسرا سورہ. پہلا فاتحہ، دوسرا بقرہ، تیسرا آل عمران. ہوم ورک لیجیے نوجوانوں اور چھوٹے بچوں پتر، ہوم ورک لیجیے. آپ کے گھروں میں کیونکہ شیعہ بچے ہیں نا، آپ کے گھروں میں ترجمہ والا قرآن پڑھا ہوگا. بیٹا سورہ آل عمران آیت 41 40 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں بڑی داد ہو گئی. اب کیونکہ قرآن ہے، اب بہت زیادہ ادب کا تقاضا ہے، تہذیب کا تقاضا ہے. کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر سننا، بلکہ غور سے سننا واجب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر بھائی جان میں قرآن تیز پڑھتا ہوں کیونکہ ہمارے مجمع میں عربی سمجھنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اردو اور پنجابی کے لیے. اس آیت کو میں بڑا لمبا کھینچ کے پڑھوں گا. وجہ کیونکہ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ آیت ہی میں آدھا مطلب آپ تک پہنچ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا کھینچ کے پڑھوں گا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. پھر سنیے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. اے میرے حبیب جب فرشتوں نے کہا. پھر سنیے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. فرشتوں نے کہا کیا؟ یا مریمو، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تجھے چن لیا. وطہرک، اللہ نے تجھے پاک رکھا. واصطفاک علی نساء العالمین، اور تو اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل ہے. کس نے کہا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. فرشتوں نے کہا. کالے کپڑے والے، پٹا کٹی کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے؟ نہ ان کے ذاکر کو پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے مجمع کو سننا آتا ہے. یہ ہم پہ الزام ہے نا. اب سنیے، شیعہ ایسے قرآن پڑھتے ہیں اور حلالی ایسے سنتے ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. فرشتوں نے کہا مریم پاک ہے. جو شیعہ نہ مانے وہ کافر، جو سنی نہ مانے وہ کافر، چونکہ قرآن ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. آئیے بتاؤں ماتمی قرآن کیسے پڑھتے ہیں. فرشتوں نے کہا مریم پاک ہے. مالک اب قرآن سے بتا نا حسین کی اماں کتنی پاک ہے. پر میں تو نے کبھی شیعہ اذان نہیں سنی. شیعہ اذان سے پہلے پڑھتے نہیں ہیں انما یرید اللہ لنا. ایسا نہیں بھائی، ایسا نہیں. ایک ایک کر کے پڑھوں گا. انما یرید اللہ، انما جسے آپ کہتے ہیں انما یرید اللہ لنا، اسے میں الگ الگ کروں. انما یرید اللہ، جو قرآن کی تائید کرے، سجدہ کے فضائل میں بازو بلند کرے، اسے بھی سلام، اس کی پاک ماں کو بھی سلام. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے بطول کو ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. باجرہ گڑی والوں فیصلہ ہو گیا. فرشتوں نے کہا مریم پاک ہے، اللہ نے کہا زہرا پاک ہے. ہائے ہائے. اور جو قرآن صدقے جاواں اللہ تیری بھائی جوانی سلامت رکھے. ان ہاتھوں کو سلام جو حسین کی ماں کی تائید میں کھڑے ہو رہے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں ملک صاحب، اب میں دیکھتا ہوں بھائی جان وہ کون سا بندہ ہے جس کی نبض چل رہی ہو اور پاک حسین کی پاک اماں کا قصیدہ ہو بھی اللہ کے گھر میں، حجاب اللہ کا ذکر اللہ کے گھر میں ہو، اور بندہ جملہ کھا جائے مولا کے مہمان ہیں وہ آتے رہیں گے، آپ نے میرے کو دیکھنا ہے. اچھا بھائی صدقے جاواں فرشتوں نے، بسم اللہ جناب، فرشتوں نے کہا مریم پاک، اللہ نے کہا سیدہ پاک. پروردگار جب دونوں پاک ہیں اور دونوں کی اعلان طہارت ہے تو اعلان ایک جیسا کروا. ایک کا فرشتوں سے، ایک کا خود کا کائنات کو بتا رہا ہوں. علی کی طرح ادھر بھی نہ کہہ دینا کہ مریم اور بطول اکو جیسی ہیں. وہ جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے اتنا ہی مریم اور بطول میں فرق ہے. صدقے جاواں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. داد زیادہ ہے 2 ٹکے کے ذاکر کے لیے، نعرہ چھوٹا ہے نبیوں کے مشکل کشا کے لیے. ایسا نہ کیجئے ہر نکر سے آواز آئے اونچا نعرہ حیدری. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اچھا بسم اللہ کرا. پوچھا جو کسی ملنگ سے مقام فاطمہ، واہ واہ واہ، سر کو جھکا کے بولا میں اللہ نہیں ہوں. ماشاء اللہ. مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مالک کے شعر کے صدقے میں آپ کی زندگی دراز فرمائے. اچھا یہ تھی سرکار قرآن کا لطف آ رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ تھا سورہ آل عمران.
اب پڑھنے لگا ہوں جناب کے سامنے کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, دور تک جا رہی ہے, اور ہمارے جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہیں بھائی, یہاں کے خاص کر کے مسکت والے وہ بھی سن رہے ہیں. اچھا, سورہ مریم بھائی جان, سورہ بھائی یہ تھا سورہ آل عمران تیسرا سورہ, اور سورہ مریم ہے 19واں سورہ. مجھے 114 کے نام آتے ہیں, فاتحہ کے بقرہ 2 آل عمران 3 نساء 4 مائدہ 5 نام 6 راف 7 انفال 8 توبہ 9 یونس 10, مجھے سارے آتے ہیں, لیکن وہ 19واں ہے. میں ایسے نام کیوں گنوں کیوں, الحمدللہ آتے ہیں آپ کی دعاؤں کے صدقے میں. سورہ مریم 19واں سورہ. جو آیت پڑھنے لگا ہوں اسی آیت کی وجہ سے بھائی جان اس سورے کو سورہ مریم کہتے ہیں. اور اگر آیت پہنچ گئی اگلے سال 3 تک ولایت علی کا نشہ اتر جائے, میں آپ کا نوکر ہی نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ, میرے کو دیکھیں, إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ کہتے ہیں ہم نے مریم کے پرائیویٹ کمرے میں روحنا, اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا. کیسے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اسمارٹ مین, بیوٹیفل مین, آپ کی زبان میں کہوں قرآن, راج کے سونا مرد بنا کے بھیجا. ہم نے فرشتے کو بشرن, قرآن بشرن سویہ, فتمثل لہا بشرن سویہ, ہم نے اسے راج کے سونا مرد بنا کے بھیجا. بسم اللہ کرام. جیسے ہی فرشتہ نازل ہوا جناب مریم نے دیکھا, قرآن قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. میں خبردار, سارے بولا جی میرے قریب نہ آنا, میں بطول ہوں. ہائے ہائے صدقے جاواں, میرے صدقے جاواں, قرآن ہے بھائی قرآن, میرے قریب نہ آنا, میں ملک صاحب, میں سادات مومنین ملک صاحبان بیٹھے ہیں, اپنے پتر کی نوکر سمجھ کے مسافر سمجھ کے ایک بات سن لیجئے. وحدہ لا شریک کی قسم, یہ آیت اس ہے, ویسے ساری آیت احترام کے لائق ہے, یہ آیت اس لائق ہے کہ ہر شیعہ ماتم کرتے ہوئے بھی اس آیت کو ذہن میں رکھے. اتنی بڑی آیت ہے. اور آپ کہیں گے کہ مجتبی صاحب اسا آیت اگے بڑی بڑی سنی ہے, اینج نہیں سنی, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا, قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی. بھائی جان نوجوانوں, اگر تو متقی ہے میرے قریب نہ آنا. پھر سنو, ان میں نے اف ان کنت تقیہ, پٹا کٹی کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے. ان کنت تقیہ, اگر تو متقی ہے تو میرے قریب نہ آنا, مجھے وہ بندہ دکھائیں جس کی اماں شیعہ ہو اور جملہ کھا جائے, اے عیسیٰ کی ماں, امر اللہ کی ماں, روح اللہ کی ماں, کلمت اللہ کی ماں, جو جوتی کی ٹھوکر سے مردہ اٹھا دے, اس نبی کی ماں. یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اگر تو متقی ہے تو میرے قریب, کیا مطلب؟ سارے بولا جائے. فرمایا مطلب یہ ہے کوئی کتنا بھی بڑا متقی ہو وہ بطول کے لائق نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے, مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کوئی کتنا بھی متقی ہو, اگر میں جملہ واضح نہیں کر سکا اس میں میری کمی ہوگی. آؤ کھولتے ہیں تھوڑا سا, چونکہ آپ بولے تھوڑا ہے اس لیے کھول رہا ہوں. یعنی کوئی اپنے گھر میں صدیق بھی ہو, کوئی اپنے گھر میں فاروق بھی ہو, کوئی اپنے گھر میں کتنا بھی پاکیزہ ہو, ہائے ہائے, ان کنت تقیہ, کوئی کتنا بھی متقی ہو وہ بطول کے لائق نہیں ہوتا. اور یار باجرہ گڑی ہو, اتنے سارے حلالی ہوں, مسجد کا حال کھچا کھچ بھرا ہو, پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو, آواز تھوڑی آئے قبر تک گلا لے جاؤں گا. ایک اور سن لو, یہ جملہ میں نے ترجمہ نہیں کرنا, میں عربی پہ چھوڑوں گا اور چیک کروں گا کہ جناب کی معرفت کا مینار کتنا اونچا ہے. میں عربی پہ چھوڑنے لگا ہوں. اے پاک مریم, اے وقت کی بطول عذرا, اے طیبہ و طاہرہ, راضیہ نقیہ تقیہ مرضیہ, اگر متقی بطول کے لائق نہیں ہوتا تو وہ کون ہے جو بطول سے شادی کرے؟ فرمایا شیعوں کی اذان میں اس کا نام ہے اشہد ان امیر المومنین و امام. مالک آپ کو سلامت رکھے. بھائی صدقے جاواں, اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. مالک آپ صدقے جاواں, مالک آپ کو سلامت رکھے. اور متقی بطول کے لائق نہیں ہوتا. جو بطول سے شادی کرے کم از کم امام المتقین ہونا چاہیے. بھائی جان آپ نعرہ میں, میرا مجھے نہیں پتا کہ میں نے جب 1.25 گھنٹہ گفتگو کی تھی تو میں نے یہ تحفہ دیا تھا یا نہیں.
مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے. اگر میں نے دیا ہو تو مجھے بتا دیجیے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. میں نے آپ سے پوچھا تھا شاید یا نہیں، یا پتہ نہیں یہاں تھا یا معراج کے تھا، کہیں تھا، اسی علاقے میں کہیں تھا، میں نے پوچھا تھا. میں نے کہا مجھے بتا سکتے ہیں کہ حضرت مریم کے شوہر کا نام کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کی خاموشی بتا رہی کہ میں نے یہاں سوال نہیں کیا ہے. ایم آئی رائٹ؟ بتائیے کیا نام ہے جناب مریم کے شوہر کا؟ یعنی آپ کا مطلب ہے جب شوہر تھا ہی نہیں تو نام کیسے ہو؟ ایگزیکٹلی، ڈیفینیٹلی یہی ہے آپ کا جواب صحیح. اگلا سوال، کیوں نہیں تھا؟ بھائی پاک سیدھا سننا چاہتے ہو نا؟ جی لو جی، ایک آواز آ گئی. بھائی کہتا ہے بطول تھی. اگر میں بطول کی ڈیفینیشن کروں تو میرا خیال ہے میری زندگی تھوڑی ہے، یہ علم زیادہ ہے. اتنا کہہ سکتا ہوں، بطول از اکول ٹو معصومہ، ہے نا؟ بطول یعنی بی بی معصومہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بتائیے معصومہ سے شادی کے لائق کون ہوتا ہے؟ جو صدقے جاواں جو معصوم ہو. مالک کیا تیرے کارخانے میں معصوموں کی کمی ہے؟ اللہ کی آوازیں زیغم مجتبائی ہزیان نہ بک، سردی لگے دماغ کو. تجھے پتا نہیں میرے پاس ایک فیکٹری ہے، اس کا نام ہے النبوہ، اور اس کے اندر 1.25 لاکھ معصوم ہے. میں کسی ایک معصوم کو بھیج کے شادی کروا سکتا ہوں؟ تو مالک مہربانی کروا دے نا، کتے یہودیوں کا منہ بند ہو جائے جو کہتے ہیں جب شوہر نہیں تھا تو بچہ کہاں سے آیا. میرا جی چاہتا ہے میں اٹھ کے آپ کے پاؤں چوموں پھر اگلا فکرہ کہوں. اتنی توجہ ہے آپ کی توجہ کے صدقے میں آپ کے پاؤں چومنے کو جی چاہتا ہے، لیکن پاؤں زیادہ ہے، ٹائم تھوڑا ہے، یہیں سے ایسے کر سکتا ہوں. اور جملہ کہوں اب برداشت کریں گے؟ مالک وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ فقط یہ ہے میرے پاس معصوموں کی کمی نہیں. اور باجرہ گھڑی والے سر چکا جائے، معصوموں کی کمی نہیں ہے. تو مالک پھر فرمایا سن، اگر میں کسی معصوم نبی کی شادی مریم سے کر دوں، وہ قیامت کے دن کہے گا یا علی کیڑی وڈی گل ہے جو تیری بیوی بطول ہے، میری بیوی بھی بطول ہے، اس لیے ہم نے شادی کی نہیں. نہ شوہر ہو نہ علی کی برابری ہو. اور صدقے جاواں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آخری بھائی تک 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کر رہا، مالک آپ کو سلامت رکھے. میرے بزرگ آ رہے ہیں جی، مولا کے مداح خان عزت دار بزرگ ہمارے، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے ملک صاحب کی آمد پہ. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پہ. سرکار ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اجازت ہے میں فکرہ کہہ لوں؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. میری فیورٹ شخصیت دو اعتبار سے، ایک بزرگ مصائب خان اور دوسرا نمازی پرہیزگار. اس لیے میرے بزرگ ہیں جی، میں باپ جتنا احترام کرتا ہوں جناب کا. اور ایک سفر کیا ہم نے اکٹھا جہاز میں، تو میں اس طرف تھا، ملک صاحب اس طرف تھے. مجھے اشارہ کر کے کہتے ہیں ذرا میرے پاس بیٹھ جا. میں پاس بیٹھا جی، تو 5-7 منٹ کے بعد ایسی دعا دی، انج سمجھو کہ اس تو بعد رنگ لگ گئے نہیں جی. ٹھیک ہے جی، مالک نے کا سایہ سلامت رکھے. میرا خیال ہے 2 سے 3 منٹ اور پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر میں ملک صاحب کو ممبر دوں. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو سلامت، کیونکہ پھر مصائب کے پہاڑ ہیں وہ، جیسے آپ کہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا تھا کہ جب تک بزرگ نہیں آتے میں پڑھتا رہوں گا، جیسے وہ آ جائیں گے پھر میں بے احترامی کا قائل نہیں ہوں، پھر میں جلدی ممبر چھوڑ دوں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا، کون ہے بطول کے لائق؟ جو کم از کم امام المتقین ہے. اب ایک فکرہ آخری سن لیجئے، آخری. ابھی جو کیسٹ میں نے پڑھنی تھی ابھی وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اب چونکہ ٹائم کا تقاضا ایسا ہے، سچویشن ایسی ہے، اب ایک فکرہ سن لیجئے. تیری میری قرآنی ماں، سیدوں کی نانی، امتیوں کی ماں، مشترکہ مجمع ہے بھائی. حضرت عائشہ لقب صدیقہ، قرآنی سٹیٹس امت کی ماں. اگر آپ یہاں بیٹھ کے جملہ کھا جائیں پھر میں سمجھوں گا کہ آپ یہی چاہ رہے ہیں کہ وڈے آگے نے مولوی نکل ہیں، میری ساری منٹ پہ پانی پھر جائے گا، ورنہ مجھے پھر میری قیمت چاہیے. اے امی عائشہ آپ بتائیں گی، چونکہ آپ سیدوں کے ویڈ ایک کے سینٹر میں رہتی ہیں، آپ بتائیں گی کہ بطول کسے کہتے ہیں؟ جو امی جان کے منہ سے نکلا نا فکرہ، میں ثابت نہ کروں اپنے بھائیوں کی کتابوں سے، میرا قتل معاف. میں اس فکرے کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا، پہلے آدھا ترجمہ پھر آدھا ترجمہ، اور چیک کروں گا آپ کیسے سنتے ہیں. امی عائشہ آپ بتائیں گی بطول کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سن، ما اقول فی حقہا، فرمایا عائشہ کی زبان میں وہ طہارت کہاں کہ بتا سکے فاطمہ کیا ہے. ہائے ہائے
صدقے جب مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جسے مولا علی نے ہاتھ عطا کیا ہے اس کا ہاتھ فضا میں آئے. 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. صدقے جاواں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور میرے بھائیوں جب تک قصیدہ سیدہ میں تبرہ نہ آئے مجلس مکمل ہوتی نہیں. اور میں بزرگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں, کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, پانچتن پاک کی قسم تیری نماز, روزے, حج, زکوٰۃ سے افضل عبادت تبرہ ہے. آپ بغیر داد کے سنیں گے جملہ نہ بولیے. جملہ جیسا ہے کہ ملنگ بندے بول پڑیں گے. بتاؤں, ایک شیعہ درزی تھا ملنگ, 2 قمیضیں سٹچ کر کے لایا, سی کے لایا. چھٹے بادشاہ کے سامنے آ کہتا ہے پاک سید 2 قمیضیں ہیں. معصوم میں تو کہتا بادشاہ جی ایک تہاڈی ایک میری. فرمایا اچھا کون سی لینی ہے؟ فرمایا کوالٹی بیان کر. کہتا بادشاہ جی جو یہ ہے نا اسے میں نے ایسے سٹچ کیا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ٹانکا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ٹانکا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ٹانکا. فرمایا اچھا. فرمایا کیا بات ہے, شاباش شاباش, ویری گڈ. اچھا اور یہ کب بادشاہ جی اس کے بارے میں کہتا تھا کہ پاک سیدوں کی جو پاک دادی ہے نا اس کے دشمن پہ لعنت ہے. ہائے 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 ہائے. میرے بابا جی سے لے کے آخری حلالی تک مجھے وہ بندہ دکھائیے جس کی نبض چل رہی اور جملہ کھا جائے لا الہ الا اللہ کی قسم, محمد الرسول اللہ قسم, علی ولی اللہ قسم. ملک صاحبان جب کہا نا مولا ایسے کیا, فرمایا سن درود والی تو لے لے, تبرہ والی مجھے دے دے. ہائے ہائے. میں صدقے جاواں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا تھا فکرہ آخری ہے ما اقول فی حقھا, میری زبان میں وہ طہارت کہاں کہ میں بتاؤں بطول کسے کہتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی جی مسلم بھائی, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ عباس بھائی یہ آخری فکرہ ہے, ٹھیک ہے. اور ملک صاحب کی وجہ سے اگر میں مسائل کے بغیر اتر جاؤں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نہیں, انشاءاللہ وہ قسم نکال دیں گے. وہ مجھ جیسے 20 خطیب بھی ہوں تو پھر بھی ان کا مسائل وزنی ہے کیونکہ انہوں نے مانگا ہی ہے. انہوں نے پاک بی بی سے روزہ امام حسین پہ جا کے مسائل بھی مانگا ہے, حالانکہ فضائل کے بھی بادشاہ ہیں لیکن مسائل ان کو عطا ہے. اس لیے میں یہیں پہ ڈیوٹی ختم کر کے آپ کو سلام کرنے لگا ہوں. ذرا توجہ رکھیے گا, مالک آپ کو سلامت رکھے. اچھا یہ فرمایا ما اقول فی حقھا. لو جی اب آدھا ہو گیا ترجمہ, آدھا پورا ہونے لگا ہے. بی بی امی جان لقب صدیقہ امت کی ماں بتائیں گی بطول کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ما اقول فی حقھا ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلت العصر. فرمایا میں اس زہرا کے بارے میں کیا کہوں, جائے نماز پہ بیٹے کی ولادت ہوتی ہے, نہ مصلی چھوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے. ملک صاحب مالک آپ کے سفر پہ ختم فرمائے. آدھے منٹ میں اپنے بابا جی کو ممبر دینے لگا ہوں, آدھے منٹ میں بزرگوں کو ممبر دینے لگا ہوں. مالک آپ کو سلامت رکھے. اچھا اور فرمایا جائے نماز پہ حسن کی آمد ہے, صدقے جاواں, نہ مصلی چھوٹے نہ روزہ ٹوٹے. اور بیٹا جو چھوٹے بچے ہیں جو مجھ سے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں, بیٹا مجھے بتائیں گے کہ مولا حسن مجتبیٰ محرم میں دنیا میں آئے تھے یا سفر میں؟ صدقے جاواں کیسا پڑھا لکھا لوگ ہیں. اچھا اور یہ بھی رمضان نہیں کہنا, اور رمضان ایک مطلب بولی کیا, اللہ آپ کو سامنے کر. ہمارا کام ہے تلفظ صحیح کروانا. بابا جی بھی بہت سارے تلفظ ٹھیک کرواتے ہیں لوگوں کے, اور میں بھی ان کا بیٹا ہوں, نوکر ہوں. میری عادت ہے کہ میں کوئی نہ کوئی بچوں کو لفظ دے کے جاتا ہوں. بیٹا لفظ ہے اور رمضان, رے بھی موٹا پڑھنا ہے, اسے کہتے ہیں رے ترخیم, رمضان, ٹھیک ہے, رے پہ زبر ہے, اور رمضان. اچھا رمضان کی کون سی ڈیٹ تھی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا اور 5 نمازوں میں سے وقت کون تھا؟ صدقے جاواں میں دسا کہ امی عائشہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, میں ٹرانسلیٹ کروں. امی عائشہ کا مطلب یہ ہے ظہر میں سید زادی تنہا تھی, عصر میں ماں بھی سجدے میں تھی, بیٹا بھی سجدے میں تھا. صدقے جاواں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں نے آدھے منٹ کے بعد ممبر چھوڑنا ہے, میں نے آگے نہیں پڑھنا بھائی, آخری فکرہ کہہ رہا ہوں. اس لیے آپ کو پتا نا اللہ جنت نصیب کرے. بابا سید شفقت محسن کاظمی صاحب اشاری فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے صدا اینڈ پہ اڑانا ہوئے. تو بابا جی کے آنے سے پہلے آپ اتنا اچھا سن رہے تھے, ان کی موجودگی میں آپ نے دعا دی ہے, لیکن ایک مہربانی کرو, اگر آپ مجھے دعا دیں گے تو وہ خوش ہوں گے. وہ یار انہوں نے کون ہے جی کوئی ان گلوں نے, وہ تو استاد آدمی نے. اور میری بات سنیے, 15 سال ہو گئے مجھے کتابیں پڑھتے ہوئے. ممبر کی قسم, مسجد کی قسم, ذاکری کی قسم, علی کے ذکر میں بولنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر آپ داد دیں گے تو بابا جی خوش ہوں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے کیوں بول دے ہو پہ. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں ان کا وہ پتر خالص ہوں جو تنہا پڑھتا ہوں, اکیلے ہی آتا ہوں.
صدقے جاؤں مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو صحت تندرستی دے, اور جو کچھ چھوٹی موٹی چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ مالک دور فرمائے. اور مولا آپ کے جو ہارٹ پیشنٹ آپ پروردگار پاک بی بی سغرا کے صدقے میں آپ کو اتنی زندگی دے کہ ہم آپ کو کئی اشرے پڑھتے ہوئے سنیں اور آپ سے سیکھیں, چونکہ میں سیکھتا ہوں آپ سے, آپ کے بیانات سے سیکھتا ہوں. اللہ آپ کا صحت سلامت رکھے. لو جی آخری فکرہ, اگر آپ انصاف انشاءاللہ کریں گے, انصاف شیعہ انصاف کرتے ہیں, منصف ہیں, اگر انصاف کریں گے نا تو وحدہ لا شریک کی قسم, اس پاک ذکر کی قسم, دیواروں سے بھی آواز نہ آئے تو میں آپ کا پتر نہیں, آپ کا نوکر ہی نہیں ہوں, اگر آپ نے انصاف سے کام لیا تو. آخری فکرہ, اس کے بعد نہیں پڑھنا. یہیں پہ ایک بڑا نعرہ اور بابا جی ممبر پہ کیا, میرے مولا حسن کب آئے؟ امی عائشہ کہتی ہیں ظہر میں سید زادی تنہا تھی, اثر صدقے جاواں اثر ماں بیٹے نے مل کے پڑھی. اوکے اچھا اب بتائیے روزہ کب کھلتا ہے؟ ظہر کے بعد, فجر کے بعد, کب؟ مغرب کے بعد. مغرب کے پھر اچھی آنکھوں مغرب کے کچھ بھائی ہیں جن کا مغرب سے پہلے ہے, ہم ان کی توہین نہیں کرتے کیونکہ ان کے امام نے بتایا کہ مغرب سے, ہمارے امام نے کہا مغرب کے, ہم کسی کے امام کی توہین نہیں کرتے. اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو صادق ہے نا وہ ہمارا امام ہے. صدقے جاؤں مالک آپ کو سلامت رکھے. ہمارے امام کا نام ہے صادق, اس لیے توجہ رکھیے گا. اچھا پھر سنیے آخری 10 سیکنڈ جانے یا علی زندگی باقی, ملاقات باقی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مجھے پتا ہے کہ آپ پیار زیادہ ہو گیا, اب انشاءاللہ آپ مجھے بلانے کی بار بار غلطی کرتے رہیں گے. تنہا ہوں تو پھر انشاءاللہ مصائب بھی آپ کو پتہ ہے, جیسے آپ کا پتر مصائب پڑھتا آپ کو یاد ہوگا, مصائب بھی اگر پڑھوں گا تو آپ اندازہ کریں گے. لیکن میں آج اس لیے چھوڑا ہوں کہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں. اور آخری فکرہ اور آپ کو سلام. ظہر کے وقت یہ اینج نہ کریے کہ اے ذرا مولوی نو پرا رکھ کے ایک فکرہ کھاں ملنگ بن کے, ٹھیک ہے جی, مولوی تھوڑا شیعہ دا پیا جی, ٹھیک ہے جی. اب ایک فکرہ سن لیجیے اور یہیں سے اجازت, کیونکہ ہو سکتا ہے میرا سار اتنا ہلے کہ کیب گر جائے, کیونکہ بابا جی دعا آ گئی نا, پاور آ گئی نا, بزرگ بیٹھے ہیں تو دعا فرمانا, تو اب جسم میں پاور آ گئی ہے, بیان میں پاور آ گئی, زبان میں طاقت آ گئی بابا جی کی وجہ سے. اب آخری فکرہ کہہ کے سلام کرنا ہوں. ظہر میں سید زادی تنہا تھی, عصر میں ماں بیٹا سجدے میں, بابا جی مغرب کے بعد مصطفیٰ آئے, کھجور کو منہ میں رکھا, اس زبان سے تر کیا جس کے اندر سے قرآن نکلتا ہے, اور کھجور کو چتھ کے حسن کے منہ میں رکھا. پہلی خوراک حسن کو ملی, یا رسول اللہ پتر ظہر کے بعد آیا, خوراک مغرب کے بعد کیوں؟ فرمایا ہزیان نہ پک, صرف ماں روزے سے نہیں تھی, بیٹا بھی روزے سے. جزاکم اللہ اجرکم اللہ. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. حضرات مومنین, اب آپ کے سامنے بحر المصائب ملک علی عباس علوی صاحب آف چونیا, جو کہ فضائل اور مصائب مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان فرمائیں گے, اور اختتام مجلس پر ماتم داری بپا ہوگی. بر محمد و آل محمد